پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے میں جہاں چاہوں خرچ کروں. یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں. پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ہر دن نئے کمانے کے چکر میں ہے، اور کچھ ہو اور کچھ ہو. وہ غنی نہیں ہوتا، وہ چاہے کروڑ پتی نہیں ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ غنی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی بھول سے بڑے پیسے والے کو غنی نہ کہے. غنی وہ ہے جو بے نیاز ہے مال سے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نیاز تھے، مال کی طلب میں زندگی نہیں گزاری. اللہ نے انہیں دیا ہے اور اتنا دیا کہ آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے، آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے. حضرت عثمان کا مال مدینہ طیبہ میں اب بھی موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق، ان کے خرچے کن چیزوں میں ہے وہ بھی لسٹ نکال کر کے دیکھیں کہاں کہاں خرچے ہوتے تھے. بڑے پیسے والوں کا حساب ہونا ہے. جن کے پاس پیسے زیادہ آئے ہیں ان کی سب شادیوں کا ریکارڈ فرشتوں نے تو لکھا ہے. انکم ٹیکس لکھے نہ لکھے، فرشتے تو لکھے ہوئے ہیں. آپ ہر چیز ڈر کر کے فائل کرنا ہے. مارچ اپریل آنے سے پہلے ڈر کتنا لگتا ہے انکم ٹیکس کا کہ فائلنگ کروا دو سی اے کو بول کر کے، وہ ساری سیٹنگ کر لے گا. سی اے کرامن کاتبین کوئی سیٹنگ نہیں کر سکیں گے. یفعلون ما یؤمرون، وہ جتنا ان کو حکم دیا جاتا اتنا پورا کرتے ہیں. تمہارے سارے اخراجات کا حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. پانی کی طرح پیسے جو بہا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں میرے پیسے میں جہاں چاہوں خرچ کروں. یاد آئے گی اس دن جب تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اپنی جوانی کا حساب دینے کے لیے 300 سال لگا دیں گے. 300 سال کھڑے کر دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب دیتے رہو. ظاہر سی بات ہے تمہاری بہت موٹی فائل وہاں آئے گی. ایسا نہیں کہ 4 پنے کا کوئی پیج نامہ اعمال ہوگا. نامہ اعمال جس کو کہا گیا ہے وہ کیسا ہوگا پتہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ دیکھے گا فرشتے لا رہے ہوں گے اس کی کتابیں، تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی، اس کے اعمال لکھی ہوئی کتابیں وہ لا ہی رہے ہیں. فرشتے کہیں گے سب تجھے پڑھ کے سنانا ہے، سب پڑھ کے سنانا. صرف پڑھ کے سنانا ہوتا تو الگ بات کہ جلدی جلدی تلاوت کرتے ہوئے چلا جائے، نہ بیچ بیچ میں روک لیا جائے گا. یہاں کیوں خرچہ کیا تھا تم نے، کہاں سے یہ تجھے مال آیا تھا، کس طرح سے تو نے حاصل کیا تھا، یہ سب ذریعے بتا دے. پھر وہاں ساری چیزیں نکل جائیں گی. وہ چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب تو میرے سامنے لایا ہے، چھوٹی بھی چیز چھوڑا نہیں، بڑی بھی چیز چھوڑا نہیں، سب ڈال کر کے رکھ دیا ہے. میرے عزیزو جس کا حساب لینا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور مولا جس پر فضل کرنا چاہے اس کی ساری کتابیں صاف بھی کر دے گا. بعض کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ نامہ اعمال ان کا بھی آئے گا. کتنی دیر میں سنائیں گے؟ کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں وہ پاس ہو چکے ہوں گے. یہ خوف خدا جن کے سینے میں ہے وہ ڈرتے ہیں آخرت میں حساب دینے کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا. اور جو نڈر ہو کر کے ابھی کر رہے ہیں، شیطان کے بھائی بنے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میں کمایا ہوں، جیسا چاہوں خرچہ کروں. پھر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی، تمہارے پیسوں کے خرچے کی لسٹ نکال لینا اور حضرت عثمان کی پوچھو کہاں کہاں خرچہ کیے تھے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے ہیں. مسلمانوں کو پانی کی قلت ہے تو ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، وہ پورا آپ نے تقریباً 12,000 درہم دے کر کے خریدا اور وقف کر دیا. آج بھی وہ بیر روما موجود ہے، آج بھی وہ کنواں موجود ہے. اور جب مدینے میں غلے کی کمی تھی تب خرید کر کے وقف کیا. مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے تنگی ہو رہی تھی، تقریباً 20,000 درہم کے آس پاس پیسے دے کر کے دوسری زمینیں خریدی، حضور کی زندگی میں ہی اس کو وقف کیا. آج مسجد نبوی شریف کی جو توسیع ہوئی ہے، جو اصل مسجد نبوی ابھی جو اندر پڑھتے ہیں وہ حضور کے زمانے کی جتنی مسجد ہے اس میں حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین ہے. اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، جب جیش عسرہ جنگ تبوک میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال کی بہت کمی تھی تو سفر بہت لمبا تھا
اور موسم بہت سخت تھا. حضور نے اعلان کیا کہ کوئی اس کے لیے مدد پیش کرے گا. حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان سمیت وقف کیے جیش اسرا میں. آج کے زمانے میں بھی جاؤ اونٹ خرید کر کے دیکھو کتنے کا آتا ہے, پتہ چلے گا. عرب میں اس وقت اونٹ جو ہے ساری چیزوں کا ذریعہ تھا, وہ سواری بھی تھا, بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا. 1000 اونٹ. آج کے زمانے میں بھی لاکھ سے کم کے اونٹ ملتے نہیں ہیں, اچھے اونٹ جو ہوتے ہیں. 1000 اونٹوں کو حضرت عثمان غنی نے وقف کیا. پھر حضور نے دوبارہ اعلان کیا ہے کوئی اور جو اللہ کی راہ میں وقف کرے. پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے, 2000 اونٹ پھر سے دیے ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور پاک نے اعلان کیا, تیسری بار بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر 1000 اونٹ دیے. 3000 اونٹ, اتنا ہی ساز و سامان, اتنا ہی غلہ پورے جیش اسرا میں حضرت عثمان نے خرچ کیا. میرے آقا کھڑے ہو کر کے اعلان کیے, آج کے بعد سے کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو جنت میں لے جانے سے اسے روک سکے. حضرت عثمان غنی, میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا کہ یہ جو 3000 اونٹ اور 3000 کا ساز و سامان غلہ کسی نے کیلکولیٹ کیا اور اس کو اس زمانے کے حساب سے اگر آج کے پیسوں سے بتایا تو وہ 1 ارب روپیے سے بھی بڑھ کر کے ہے. 1 ارب 14 کروڑ روپے کے آس پاس یہ قیمت ہوتی ہے. کوئی اتنا بڑا دان کرنے والا, چندہ کرنے والا, 10 روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مسجد پر حکومت جمانے والے بہت ملیں گے. اور اگر اس سے زیادہ کچھ دے دیا تو پھر وہ اپنا راج سمجھتے ہیں, میں نے سیمنٹ لگایا, میں نے ماربل لگایا, میں نے لائٹنگ لگائی ہے, میں نے قالین بچھایا ہے. عزیزان گرامی, اللہ کی راہ میں دینے کے بعد حضرت عثمان کا حال کیا تھا جانتے ہیں؟ 1 ارب 14 کروڑ یا 25 کروڑ اتنا مال دینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب کبھی کوئی پوچھتا تو وہ کہتے کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. ان کو اس چیز کا یاد بھی نہیں کہ وہ کتنا مال دیے تھے. عزیزان گرامی, لوگوں کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں جو غلام ہوتے پیسے دے کر کے خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے, حضور کی غلامی میں رکھتے ہیں. کتنے ایسے غلام ہیں جن کو حضرت عثمان غنی نے مال سے خریدا اور وقف کیا. کئی مقامات ایسے آئے جہاں مسلمانوں کو تنگی آئی, اپنا مال خرچ کیا اور پھر ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا. لیکن ایک وقت اس عثمان غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آ گئے اور حضرت عثمان غنی کے ارد گرد, گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا. 40 دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا. واقعات کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے. حضرت عثمان غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا. یہ بلوائی, یہ نیو مسلم تھے مصر کے, ایجپٹ کے, اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص, یہودی جو اسلام لایا تھا, اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معاون تھا. یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں, الگ جماعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصل شیعہ ہیں الحمدللہ وہ ہم ہیں. شیعہ کا مطلب ہے حمایت کرنے والا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں. اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے, حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا 40 دن تک. حضور کی زوجہ حضرت حفصہ پانی لے کر کے اپنے خچر پر جا رہی تھی, ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا. حضور کی زوجہ کو, ام المومنین کو 40 دن گزر گئے. آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا, مدینے والوں, اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے کنواں خرید کر کے وقف کیا تھا, آج بھی وہ کنواں مدینے میں موجود ہے. جب جیش اسرا میں کسی کے پاس مال نہیں تھا, کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تبوک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا؟ لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی. 40واں دن تھا, حضرت عثمان غنی سوئے تھے, خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دوپہر کا وقت تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے, حضرت عثمان غنی رو پڑے, کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت. ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے, لیکن پانی تک بند تھا, پیاس کی شدت تھی. حضرت عثمان نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں قتل و خون ہو جائے، میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو، لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو، میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا۔ خواب اتنا دیکھا، بیدار ہو گئے۔ حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ پہلا پارہ جس کی آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ تلاوت کر رہے، بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آ گئے، گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر داخل ہوئے۔ 4 لوگ آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے، ایک نے داڑھی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا، خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر گرا ہے۔ قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا آج تک۔ میرے عزیزو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا، فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے، یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا، 2 جماعتیں بنا دی۔ ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ جو لوگ آئے تھے، کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراً بعد، شہادت کے بعد، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خلافت کو سنبھال لیا، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا، مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا، تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے، خانہ جنگی زیادہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر، راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں، آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں، چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں، لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا، بار بار ڈھستا رہے گا۔ جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا، باہر 1000 کنکر ہو۔ یہی حالات آج بھی ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں۔ وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئیں، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا۔ جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے۔ خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے۔ حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ۔